بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فضا ہے اور میری شادی آج سے 2 سال پہلے حمزہ نام کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی۔ حمزہ کے والدین فوت ہو گئے تھے اور یہ رشتہ اس کی ایک پھپھو لائی تھی۔ حمزہ ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، ان سب کو کھانے پینے میں بہت مشکل ہوتی تھی، اس لیے حمزہ جلدی شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے 2 بھائی بھی جوان تھے۔ جب میرا یہ رشتہ آیا تو خاندان والوں نے سب نے کہا لڑکے کے ماں باپ نہیں ہیں تو یہ اچھے کردار کے نہیں ہوں گے، اور لوگ ہمیں بہت ڈرا رہے تھے۔ مگر میرے والدین جب حمزہ سے ملے تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے حمزہ اچھا لڑکا ہے اور جہاں جاب کرتا ہے وہاں بھی لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ یوں ہر جگہ سے تسلی ہو جانے کے بعد میری حمزہ سے شادی ہو گئی اور میں سسرال آئی تو میں نے دیکھا میرے دونوں دیور کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، مگر پیسے کی ریل پیل تھی، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے دیور اچھا کھاتے پیتے تھے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر بھی اچھا تھا اور شریف آدمی تھا۔ شوہر صبح کام پہ چلا جاتا اور کام سے شام کو واپس گھر آ جاتا، مگر میرے دونوں دیور اتنے معصوم نہیں تھے۔ ان دونوں کی حرکتیں بہت عجیب تھی۔ وہ سارا دن کوئی کام نہیں کرتے، گھر سے باہر رہتے اور رات کو گھر واپس آتے ہی نہیں، بلکہ ان کے کمرے سے رات کے وقت بہت عجیب سی آوازیں آتی رہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو میں خاموش رہی تاکہ میرے دیور یہ نہ سمجھے کہ میں ان دونوں کی جاسوسی کرتی ہوں، لیکن شک تو یہ تھا یہ دونوں شروع سے ہی مجھے مشکوک لگے تھے۔ ان دونوں کی حرکتیں مجھے ڈرا رہی تھی کیونکہ وہ دونوں اپنے کمرے کو بھی لاک کر کے رکھتے تھے۔ اکثر میں ان کے کمرے میں ان کی موجودگی میں جانا چاہتی تھی، مگر مجھے روک دیتے تھے۔ ارے بابی، آپ کمرے کی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ہمارے بھائی کا خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر میں شرما جاتی تھی۔ میری نئی شادی تھی، میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ان پر شک تھا، یہ ضرور اپنے کمروں میں کچھ چھپا کر رکھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ میں نہ دیکھوں، اس لیے میں جس کام کے لیے کہہ دیتے تھے وہ میں کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا جیسے وہ دونوں ہم سے بہت کچھ چھپا رہے تھے، مگر ہمیں اس بات کا پتہ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ رات کو اگر کسی آواز کی وجہ سے ہماری آنکھ کھل جاتی تو ہمارے کمرے میں نکلنے سے پہلے ہی وہ ہمارے کمرے میں آ جاتے اور ہم سے باتیں کرنے لگ جاتے اور ہمارا دھیان دوسری طرف لگا دیتے۔ خیر، میرا شوہر تو ان کی باتوں سے بہل جاتا تھا، مگر مجھے کچھ شک پڑ جاتا تھا یہ ضرور کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے کمروں سے آوازیں بھی بہت عجیب آتی تھی، مگر میرے دیور یہ سب چھپانے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ مگر میں کوئی بچی نہیں تھی کہ یہ سب نظر انداز کر دیتی، مگر وہ کیا چھپاتے تھے اس کا جواب مجھے ضرور جاننا تھا۔ پھر ایک دن اس سلسلے میں نے اپنے شوہر سے بات کی، کہا کچھ نہیں جانتا، اور کہنے لگا امی ابو کے مرنے کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی تاکہ میں کچھ بن جاؤں، مگر میری جان لگ گئی تو میں مصروف ہو گیا اور سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور گھر آتے ہی سو جاتا تھا۔ ایسے میں مجھے نہیں پتا یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ شوہر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ میں شوہر گھر سے سارا دن باہر رہتا تھا، اس لیے اپنے بھائیوں کی مشکوک حرکتوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ کیونکہ میں سارا دن گھر میں رہتی تھی، مجھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ یہ دونوں مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتے تھے اور اکثر رات کے وقت ان کے کمروں سے بہت آوازیں آتی تھی۔ مجھے جیسے لگتا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تھی کیونکہ ان کے کمروں سے کسی عورت کی بھی آواز آتی تھی۔ اس لیے میں ڈر گئی تھی کیونکہ یہ دونوں کوئی کام نہیں کرتے تھے، پھر بھی ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے مجھے ان پر شک ہو گیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر یہ کسی مشکل میں پھنس جائیں گے تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے تمہارے بھائیوں کی حرکتیں دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر میرا شوہر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، ویسے بھی یہ میرا ہی گھر ہے، میں کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یہ سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا گھر ہے، لیکن تمہارے بھائیوں کی حرکتیں دن بہ دن مشکوک ہوتی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے تم پھنس جاؤ۔ یہ سن کر میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے مجھ سے کہا مجھے تمہاری بات ٹھیک لگتی ہے، ویسے بھی میرے بھائی میری بات نہیں مانتے، اس لیے ان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر میرے شوہر نے یہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے کا سوچ لیا۔ میرا شوہر وہاں جاب کرنے لگا، یوں ہی ان کو ایک اچھی جاب مل گئی۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا کہ میرے دونوں دیور حیران رہ گئے اور گھر چھوڑ کر جانے سے
منع کرنے لگے۔ میرا ایک دیور کہنے لگا بھابھی ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس لیے پلیز یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنے دیور سے کہا اچھا پھر تم دونوں اپنے کمرے کو لاک کیوں کرتے ہو؟ اور میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا بھابھی وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دوست وغیرہ آتے رہتے ہیں اس لیے ہم تمہیں کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ یہ سن کر میں نے منہ بنا لیا، صاف لگ رہا تھا وہ دونوں مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، مگر میں اتنی بیوقوف نہیں تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ یہاں آ کر ہم کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ شروع میں میرے دیور ہمیں کال کرتے تھے لیکن میں نے کبھی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کی، مجھے یقین تھا یہ دونوں جلد سے جلد کسی چکر میں پھنس جائیں گے، اس لیے میں اپنے شوہر کو ان سب سے دور رہنے کا مشورہ دیا تاکہ ان سب میں میرے شوہر کا کوئی نام نہ آئے۔ ویسے بھی میرے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے ان کو سزا سے بچانا میرا فرض بنتا تھا، لیکن یہاں آ کر میرے شوہر کو لگتا تھا کہ اس کے بھائی بیچارے بے قصور تھے اور ایسا ویسا کام نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے کہا دیکھنا یہ بات ایک نہ ایک دن نکل آئے گی، لیکن اس بات کو بھی کئی سال گزر گئے اور ہم دونوں کو ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں بھی پرسکون ہو گئی، یقیناً یہ دونوں وقت کے ساتھ ساتھ سدھر گئے ہوں گے، اور پھر وہی ہوا کیسے میں نے سوچا تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، یہ شام کا وقت تھا، میرا شوہر بھی گھر پر تھا، اس نے دروازہ کھولا اور گھبرا گیا کیونکہ سامنے ہی پولیس کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے پولیس سے پوچھا کیا بات ہے، آپ اس وقت ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا ہم تم دونوں کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ ہمیں گرفتار کرنے آ گئے ہیں؟ لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں پکڑ کر تھانے لے گئے۔ پھر وہ رات ہماری تھانے میں گزری۔ اگلی صبح میں پتہ چلا کہ ہمیں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ پولیس کو میرے دونوں دیور پر شک تھا کہ وہ نشہ سپلائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں چلانے لگی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہمیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ یہ سن کر پولیس نے کہا کہ تمہارا شوہر ان کا بھائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم دونوں بھی ان کے ساتھ ملے ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تمہارے بھائی کچھ ٹھیک نہیں اور ہم کی وجہ سے پھنس سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے چپ رہنے کا کہا، مگر پولیس کے نے میری بات سن لی اور کہنے لگے تم اس کے بارے میں جو جانتی ہو سب سچ سچ بتا دو، اگر وہ دونوں پکڑے گئے تو ہم تم دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا پلیز حمزہ تمہیں انہیں سب کچھ بتا دو، ہم کیوں ان کی وجہ سے جیل جائیں؟ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن میں نے سب لوگوں کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، پولیس کو اپنا کمرہ دکھایا، انہوں نے ہمارے کمرے کی تلاشی لی لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر انہوں نے میرے دونوں دیوروں کے کمروں کی تلاشی لی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ہر طرف نشے کی تھیلیاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا ان دونوں پر شک تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا اب دیکھ لیں کہ میں سچ ہی کہتی تھی۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا یہ دونوں ایسے کام کرتے ہیں۔ پھر پولیس کو میرے دیور کے بستر کے نیچے سے پستول ملا، یہ دیکھ کر ہم ڈر گئے، یہ تو بہت لمبا معاملہ لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ پھنسنے والے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک پولیس افسر میرے شوہر کو کہنے لگا تمہارے دونوں بھائیوں پر بہت سارے کیس ہیں، یہ دونوں کئی سال سے چرس بیچ رہے تھے اور ان کا ٹارگٹ معصوم بچے تھے اور عورتیں تھیں، یہ ان کو پیسے دے کر اپنا کام چلاتے تھے، اب تک ان پر بہت کیس بن چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم ان کا پتہ بتا دو تاکہ ہم انہیں گرفتار کر لیں۔ یہ سن کے میرا شوہر پریشان ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ آپ ہمارا یقین کریں، ہم نہیں جانتے وہ اس وقت کہاں ہیں۔ یہ سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ پولیس آفیسر کہنے لگا یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم ان کے بارے میں نہیں جانتے، تم دونوں ہم سے کچھ چھپا رہے ہو، اگر وہ دونوں یہاں نہیں ہیں اور یہاں نہیں ملیں گے تو ہم تم دونوں کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر میں اپنی جان بچانے کے لیے انہیں یہاں کال کر کے بلا سکتا ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جیسے ہی وہ یہاں آئیں گے آپ ہم میاں بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر پولیس نے میرے شوہر سے وعدہ کر لیا اور اس نے فون کر کے اپنے دونوں بھائیوں کو کہا تو تمہاری بھابھی تم سے ملنے آئی ہیں، اس لیے جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد میرے شوہر نے کال کاٹ دی اور پولیس کی گاڑی وہاں سے نکل گئی، جبکہ ہمارے ساتھ ایک پولیس کا افسر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ہم سے ملنے ضرور آئیں گے۔ میں دعا کرنے لگی کہ وہ دونوں یہاں آ جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، جیسے ہی رات ہوئی میرے دونوں دیور گھر آ گئے اور ان کے آتے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور یوں ہماری جان چھوٹ گئی۔
برے کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور ایک دن اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔